فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ بزرگ بن جائے، لوگ اس کو بزرگ سمجھیں۔ بہت سارے بزرگ ہوتے بھی ہیں، لیکن اچھا بعض ہم کس کو بزرگ کہتے ہیں؟ جو 4-6 مہینے نہائے نہیں، بڑی بڑی لٹیں چھوڑ دے اور گندا ترین بندہ ہو، گند کھاتا ہو، گالیاں دیتا ہو، ہم اس کو بزرگ سمجھتے ہیں۔ حدیث رسول سے سنتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بزرگ کسے سمجھتے تھے؟ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ سب سے زیادہ حدیثیں راوی کرنے والے صحابی، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا لوگوں میں معزز کون ہے، بزرگ کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان میں سے معزز وہ ہے جو ان میں سب سے زیادہ متقی ہے، سب سے زیادہ پرہیزگار، سب سے زیادہ نیک شخص وہ معزز ہے۔ صحابہ نے عرض کی ہم نے آپ سے اس کے متعلق سوال نہیں کیا، تو حضور نے پھر فرمایا لوگوں میں زیادہ معزز حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی کے بیٹے، وہ اللہ کے خلیل کے بیٹے، یعنی حضرت یوسف یا ایک اور نبی کے بارے میں فرمایا کہ ان کے بیٹے یا حضرت خلیل کے بیٹے یعنی حضرت اسماعیل، ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ بھی معزز تھے۔ تو صحابہ نے پھر عرض کی یا رسول اللہ ہم نے اس کے بارے میں بھی نہیں پوچھا۔ تو پھر حضور جان عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم مجھ سے عرب کے قبیلوں کے متعلق سوال کرتے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو تم میں جاہلیت میں معزز تھے وہ اسلام میں بھی معزز ہیں، بشرط یہ کہ معزز ہیں لیکن کب؟ جب وہ کیا کریں؟ فقاہت حاصل کر لیں، دین کی سمجھ حاصل کر لیں۔ جس کو دین کی سمجھ زیادہ ہے وہ معزز ہے۔ دو باتیں بیان فرمائی، ایک اوپر وہ جو زیادہ متقی ہے، دوسری بات یہ کہ جو زیادہ دین کو جانتا ہے۔ دین کو جاننے والا چاہے کم عمر ہے، نوجوان ہے، بچہ ہے، دین کو زیادہ جانتا ہے وہ معزز زیادہ ہے، چاہے اس کے مقابلے میں دوسرا جناب جتنا بڑا مرضی ہو، جتنی بڑی سفید داڑھی والا ہو، جتنے ساتھ بڑے اپنے ساتھ وہ مریدین اور چیلے اور اس طرح کے لوگ لے کے چلتا ہو، وہ معزز نہیں ہے۔ معزز وہ ہے جو دین کی سمجھ زیادہ رکھتا ہو۔ تو ہم اپنے معیار کو بدلیں۔ ہم نے جہاں اپنا معیار بنا لیے نا ویسے لوگوں کو کہ جو جناب جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ وہ نہ نہانے والے اور لمبی لمبی لٹیں چھوڑ دینے والے، غیر شرعی بال رکھنے والے کو ہم معزز کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اب غیر شرعی بال ہیں نیچے جناب عورتوں کی طرح لٹک رہے ہیں کندھے سے نیچے، اور ہم اس کو پیر بنائے بیٹھے ہیں، ہم اس کو معزز بنائے بیٹھے ہیں، ہم اس کو قابل احترام بنائے بیٹھے ہیں۔ ایسا شخص معزز نہیں ہو سکتا۔ معزز وہ ہے جو دین پر چلتا ہے، اگر دین کے راستے پر صحیح چل رہا ہے، دین کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن رہا، وہ معزز ہے۔ وہ اگر متقی ہے تو وہ معزز ہے۔ پھر آگے اگلی حدیث بھی بڑے ہی کام کی حدیث ہے، حدیثیں تو ساری کام کی ہوتی ہیں لیکن حضور جان عالم علیہ السلام کی یہ حدیث بھی بہت ماشاءاللہ اہمیت کی حامل ہے۔ حضرت محمد بن علی بن حنفیہ سے ایک آیت ہے، اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس کا کیا ہے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے متعلق، اس کے متعلق وہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا یہ آیت بغیر کسی قید کے ہر نیک اور بد کے متعلق ہے، یعنی احسان کرو ہر نیک کے ساتھ ہر برے کے ساتھ۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی ہم تو اچھے کے ساتھ اچھے ہیں، برے کے ساتھ برے ہیں، جو ہمارے ساتھ جیسا کرے گا ہم ویسا کریں گے۔ تو پھر بھائی تم بھی برے ہوئے نا، کہ برے کے ساتھ برا کر رہے ہو تو تم بھی تو برے ہوئے۔ کیا ہے؟ ہر نیک کے ساتھ بھی ہم نے اچھائی کرنی ہے، لیکن اگر کوئی ہمارے ساتھ برائی کر رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ بھی اچھائی کریں، کوئی ہمیں تکلیف پہنچا رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ بھی اچھائی کریں، ہم اس کو بھی برا بھلا نہ کہیں۔
یہاں پر امام بخاری نے ایک بات ساتھ میں یہ نقل کی کہ امام ابو عبداللہ بخاری فرماتے ہیں کہ مسجلتن، یہ اس حدیث کے اندر ایک لفظ آیا مسجلتن، فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بھیجا ہوا. تو پھر اس کا مطلب کیا بنے گا؟ اس کا مطلب یہ بنے گا کہ تمہیں بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ جا کے تم احسان کرو، کسی کے ساتھ برا سلوک نہ کرو، کسی کو جناب آپ تکلیف نہ پہنچاؤ، یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے. سردیاں چونکہ آ گئی ہیں تو ایک مسئلہ کافی دنوں سے میرے ذہن میں تھا، وہ عرض کرنا تھا. وہ یہ ہے کہ چونکہ عموماً ہم سردیوں میں نا موزے پہن کر آتے ہیں، مسجد میں شوز پہن کر آتے ہیں، باہر اتارتے ہیں، یا خالی موزے پہنے ہوتے ہیں، جوتیاں پہن کر آتے ہیں، موزے پہنے ہوتے ہیں. اپنے موزوں کا بہت خیال رکھیں. یہ میرے سوشل میڈیا کے ناظرین جو سن رہے ہیں وہ بھی، اور یہاں پر جو موجودین ہیں یہ بھی انتہائی خیال رکھیں اپنے موزوں کا. بعض اوقات ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، اگلی صف میں جو بندہ کھڑا ہوا ہے اس جب سجدے میں جاتے ہیں تو یقین کریں سانس روک کر اور بالکل جناب وہ کیفیت ہی بدل جاتی ہے کہ اتنی اسمیل آ رہی ہوتی ہے موزوں سے. مسجد کے اندر کچی لہسن، کچا پیاز کھا کر آنے کی اجازت نہیں ہے، کچی مولی کھا کر آنے کی اجازت نہیں ہے کہ منہ سے اسمیل آئے گی تو اللہ کے فرشتے تنگ ہوں گے، مسجد تنگ ہوگی. تو اس لیے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اپنے موزوں کا. میں آپ میں سے کسی کو ہیٹ نہیں کر رہا کہ آپ میں سے کوئی ایسا کرتا ہے، لیکن ایک جنرلی بات ہے کہ ہم اپنے موزوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں روزانہ. یہ ایک نیچرلی بات ہے، مطلب یہ نہیں کہ کسی پر کوئی تنقید نہیں ہے، نیچرلی بات ہے. ظاہر ہے ہمارا جسم ہے، جسم سے اسمیل آتی ہے، کسی کی کم آتی ہے، کسی کی زیادہ آتی ہے. تو اگر ہر کسی کو اپنی کیفیت معلوم ہے، جس کے جسم سے اسمیل تھوڑی جلدی آ جاتی ہے، جیسے اس کا جسم بند ہوتا ہے تو جلدی اسمیل آتی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے موزوں کو دن میں 2 دفعہ چینج کرے، 1 دفعہ چینج کرے، 2 دن میں 1 دفعہ چینج کرے. ہر بندہ اپنی اپنی کیفیت کے اعتبار سے اپنے موزوں کا انتہائی خیال رکھے. تاکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں نے ایسا محسوس کیا کہ جو موزے پہن کر چل کے ہم مسجد سے جن صفوں پر پاؤں لگا کر آگے چلے گئے نا، جہاں سے چلے بھی گئے وہ موزے میں اتنی اسمیل تھی کہ وہ صف میں اتنی اسمیل چھوڑ گیا، اس کے جانے کے بعد بھی صف میں سے اسمیل آ رہی ہے. تو یہ مسجد کے اندر بدبو پھیلا دینا. پھر چونکہ مسجد بھی پیک ہوتی ہے، بند ہوتی ہے، اور پھر وہ جب 4-6 لوگ ایسے آ جائیں مسجد کے اندر اسمیل والے موزے لے کر، تو وہ پھر پوری مسجد میں ایک عجیب سی اسمیل پھیل جاتی ہے. تو اس لیے اس چیز کا خصوصی خیال رکھیں. اللہ مجھے اور آپ کو مسجد کے آداب کا خیال رکھنے